الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 16، اس میں اشعار ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں قحط انساں، نہیں قوم کے ہیں سب افراد یکساں۔ سفال و خزف کے ہیں انبار گریاں، جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں ان میں پنہاں۔ چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، ملے ریت میں ذرہ زر بھی ہیں کچھ۔ سوالات ہیں۔ پہلا ہے ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نمبر 2، قوم میں قحط انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، سفال و خزف کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 4، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، اس مصرعے کا کیا مفہوم ہے؟ نمبر 5، ان اشعار میں قافیوں کی نشاندہی کیجیے اور بتائیے کہ ان کو ترتیب کیوں کر دیا گیا ہے۔ اردو کی بعض مشہور نظمیں قافیوں کی اس ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں جو ان اشعار میں سے ہیں۔ آپ ان میں سے کن کن سے واقف ہیں؟ عبارت نمبر 16 کے سوال و جواب۔ ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ان اشعار کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگرچہ قوم میں قابل انسانوں کی کمی ہے، تاہم نالائق اور نکمے افراد کے ساتھ قابل اور لائق انسان بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، قوم میں قحط انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قوم میں قحط بڑا قاف بڑی ہے اور توئیں انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں لائق اور قابل انسانوں کی بے حد کمی ہے۔ سوال نمبر 3، سفال و خزف کی کیا معنی ہے؟ سفال و خزف کے معنی ہے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے، مراد ہے نکمے افراد۔ نمبر 4، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، اس مصرعے کا مفہوم کیا ہے؟ اس مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ نکمے لوگوں میں قابل اور لائق لوگ بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 5، ان اشعار میں قافیوں کی نشاندہی کیجیے اور بتائیے کہ ان کو ترتیب کیوں کر دیا گیا ہے۔ اردو کی بعض مشہور نظمیں قافیوں کی اس ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں جو ان اشعار میں سے آپ ان اشعار میں سے کن کن سے واقف ہیں؟ جواب ہے نمبر 1، شعر نمبر 1، انسان یکساں، یہاں صرف قافیہ ہے ردیف نہیں۔ شعر نمبر 2، یا پنہاں، یہاں بھی صرف قافیہ ہے ردیف نہیں۔ اور شعر نمبر 3، گوہر اور زر، یہاں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہے اور وہ ہے بھی ہیں کچھ۔